نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہبارہ ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر پھول یہاں مینارہ ہے کوہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں عابد کی یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل محترم معزز اساتذہ کرام اور میرے غیور ساتھیوں آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا معاشرے میں کردار عزیزان من دینی مدارس کا معاشرے میں کیا ضرورت اور اہمیت ہے کوئی بھی ہوشمند مسلمان اس سے ناواقف نہیں کہ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی اخلاق و خصائص زندہ و تابندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم اور فنون کی ترویج و اشاعت جیسا مبارک عمل بھی معاشرے میں جاری رکھتا ہے پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی سے کسی اسلامی معاشرے کی بنیاد اور تعبیر ڈالی جا سکتی ہے اور دینی مدارس کا مقصد اس کی سوا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء علوم شرعیہ میں دسترس رکھنے والے جانکار پیدا کیے جائے جو آگے مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے مسلمانوں میں ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے اور بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس مقصد میں نہ صحیح تاہم ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں عزیزان من آج ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے ان پر نظرے اعتراضوں کا غول در غول ہے اسلام کے ابدی دشمن انگریز یہود و نصارہ اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے میں مصروف ہے لیکن میری بات سن لیجئے ذہن نشین کر لیجئے تاریخ گواہ ہے جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا بدعات و رسومات کو ہوا دی گئی اغلوطات کا شکار انسان کو بنایا گیا انگریزوں کے حکمرانیت یہود ہنوں کی شیطانیت کو رواج دیا گیا علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا حق لوگوں کا سردن سے اڑایا گیا مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا انہیں سرعام درختوں پہ لٹکایا گیا الکفر ملت واحدہ کا سما آیا کیا تو انہی مدارس کے طلباء و فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ظلم و جبر کو دفع کیا اخوت اور بھائی چارگی کو عام کیا اسلام کا پرچار کیا اسلام کا پرچم بلند کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سما آیا کیا جس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے عزیزان من آج قوم کہہ رہا ہے کہ مدرسوں کا معاشرے میں کیا کردار ہے مدرسوں نے قوم کو کیا دیا ہے مدرسوں کی کیا ضرورت تھی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں سنا لاکھوں کروڑوں فنڈ مدرسے کو نہیں ملے کالج اور یونیورسٹی کو ملے سرکار کی چھتری اور سرپرستی مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی بھاری بھاری مراحت ٹی اے
انجینئر ہوتا، ہر تیسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا، ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیا ہوتا، ماسٹر کی ڈگری لے ہوئے ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان اداروں نے میرے قوم کو کیا دیا ہے؟ لیکن اس کے مد مقابل ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان موہا لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹا مانگا ہے، زکوٰۃ کے چند ٹکڑے جو کیا ہے، فطرانہ مانگا ہے، قربانی کے کالے مانگے ہیں، زمانے کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے، لوگوں کے ظلم و جبر کو برداشت کیا ہے۔ کسی نے ان کو ملا کہا، کسی نے ان کو دہشت گرد کہا، کسی نے ان کو انتہا پسند کہا، کسی نے ان کو بیک بڑھ کہا، کسی نے ان کو 14 صدی پرانے لوگ کہا، کسی نے ان کو پتھر کے زمانے کا پیداوار کہا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں کی تنقید سن کر، ظلم و جبر کو برداشت کر کے اس ملا اور اس مدرسے نے میرے قوم کو کیا کیا ہے؟ میں پوری جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ چکر لگاؤ، پورے معاشرے میں چیک کر لو، اگر سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، زبان پہ تسبیح ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہے، میناروں پر اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہے، ان چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا